قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب هذين وأباهما كان معي في دار السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آنے کا مقصد ایک تو ماہانہ جو ہماری گیارہویں شریف کی محفل ہوتی ہے تربیتی عشق، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مسلک کی جان پہچان سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نوری صاحب، آپ کی مدد کا پچھلے دنوں 1 جون 2025 کو امریکی رافضی کے ساتھ جو مناظرہ ہوا نکاح سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، کن کے ساتھ؟ مراد رسول، امیر المومنین، سسر رسول، داماد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ تو اس میں جو عبرتناک شکست ہوئی اس لافظی کو اور ہمارے سنت کو جو فتح نصیب ہوئی، اس کا آج فتح مبین کا جلسہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ من زوجنی او تزوج منی من الامت احد لا يدخل النار۔ حضور نے فرمایا جس کی بیٹی میرے نکاح میں آ گئی اور میری بیٹی جس کے نکاح میں آ گئی، نہ میرا سسر جہنم میں جائے گا نہ میرا داماد جہنم میں جائے گا۔ اور حضرت فاروق اعظم کو 2 رشتے نصیب ہوئے، ایک تو حضور کے سسر ہونے کا رشتہ اور نسبت نصیب ہوئی، اور دوسری حضرت مولا علی شیر خدا کے داماد ہونے کی نسبت۔ اور جب رشتہ لینے آئے نا اس وقت ایک فرمان بھی پوری امت پڑھتی ہے لیکن اس کے راوی فقط حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کل ناسب وصادب ينقضي يوم القیامت الا ما كان من سبب النسب۔ اگر میں آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو یوں بنے گا، بغیر سادہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر خاندان ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹے گا، ہر برادری ٹوٹے گی، عملہ میں ہوڑے میں لگڑے تو زلی جلی ذات کچھڑی، لیکن الا ما کانا من سببی کا نظبی، قیامت کے دن ایک ہی خاندان ہے محمد رسول اللہ کا، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ قیامت کے دن حضور کا خاندان نہیں ٹوٹے گا۔ تو عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خاندان سے جڑتا ہوں، ایک نسبت تو سسرال والی ہے، دوسری داماد والی ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن میں حضور کی اس نسبت کی وجہ سے ٹوٹنے نہ پاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت، یہ دیکھیے یہ محبت ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہو؟ ان کی تو محبتوں کا عالم یہ تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کی، کہ ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہیں، ان کے جناب والا مناقب ہیں جو ایک دوسرے کی زبانی بیان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت کی محبت کرنا امت کو سکھایا ہے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ اب سبحان اللہ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اتبعوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ اور 3 جناب والا مقدس عادتیں طریقے سکھاؤ۔ پہلا طریقہ اپنی اولاد کو جو سکھانا ہے، اپنی اولاد کو جو عادت اپنانی ہے وہ یہ ہے تم اپنے نبی کی محبت کے ساتھ جانے جانا کی محبت۔ دوسری فرمایا حب اہل بیت، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اور تیسرا فرمایا قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم بھی دینا، قرآن کی قراءت بھی سکھانا۔ اور اہل بیت کی فضیلت تو اس قدر کہ آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے بعد ایک مقام آتا ہے غدیر خم، وہاں جو خطبہ دیا اس کے الفاظ تھے کہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث بے شمار کتابوں کے اندر آئی،
میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین ما تمسکتم به لن تضلوا بعدی احد ما آدم من الاخر کتاب اللہ عدل ممدود من السماء الى الارض وإطاعتی اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض. آپ کی سبحان اللہ اس پر قدر بڑی نہیں ہے جتنی میں نے حدیث پڑھ دی ہے. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. غدیر خم کے مقام پہ فرمایا اے میری امت میں جاتے جاتے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو شکل بھاری عظمت کے اعتبار سے شان کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن اور دوسری اپنی بولیے بولیے اہل بیت. اہل بیت قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. بڑا نقطہ توجہ طلب ہے. فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. قرآن کبھی بھی میری اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا نہ میری اہل بیت کبھی قرآن سے جدا ہوگا. قرآن کبھی اہل بیت سے جدا بولیے بولیے جدا. سارے بولے ابھی آواز نہیں. قرآن کبھی اہل بیت سے جدا. تو جو کہتے ہیں نہیں جی قرآن تو ختم ہے. میں نے کہا اگر قرآن ختم ہے تو اہل بیت کدھر ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں جہاں قرآن ہے وہی میری اہل بیت ہے. جہاں میری اہل بیت ہے وہی قرآن ہے. اگر آج اہل بیت ہے تو اہل بیت کا وجود بتاتا ہے کہ قرآن بھی ہے. وہ کوئی غار میں چھپا ہوا بولیے بولیے غار میں چھپا ہوا نہیں ہے. اور اسی لیے کربلا معلیٰ میں کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر ہند تک ہند سے لے کر حلب تک حلب سے لے کر دمشق تک میرے کی لوگ پہ اسی قرآن کی تلاوت حسین بن علی نے کی. قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت کبھی قرآن سے. کہا پتا یا رسول اللہ اس کا کوئی پیریڈ ہے آقا 100 سال تک 200 سال تک یہ اکٹھے رہیں گے یا 300 سال تک یا خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم کا پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد ان کی جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں یہ 100 سال تک اکٹھے نہیں. قرآن اور میری اہل بیت 200 سال تک فقط اکٹھے نہیں 300 سال تک نہیں بلکہ فرمایا حتی یردا علی الحوض قیامت تک. سبحان اللہ بڑی منڈی ہے بھائی. قیامت تک قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے خدا نہیں ہوئے جہاں تک کہ قیامت کے بعد جب ساری دنیا اٹھائی جائے گی میں اپنے روزہ سے اٹھوں گا. انا اول من تنشق عنہ الارض. سب سے پہلے میری قبر انور شق کی جائے گی. 70,000 فرشتہ میرے استقبال کے لیے ہوگا. من حلل الجنہ مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا. میں حوض کوثر پہ جمع کروں گا. جب میں حوض کوثر پہ بیٹھوں گا جلوہ کروں گا اس وقت قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے میرے پاس آ گئے. کہتا جی قرآن ہے ہی کہتے قرآن ہے ہی ختم ہو گیا تحریر ہو گئی. میں نے کہا اگر قرآن نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اہل بیت ہے. تو وہ کہو تمہارے تو اہل بیت بھی کوئی نہیں ہے. تو اہل بیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے. کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو ان کا ہونا سادات کا ہونا اصلی حسینی سادات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کا قرآن ابھی تک باقی ہے. رب کا قرآن ابھی تک باقی. قربان جائیں جن کے محبتوں کے درس دیے. اب اہل بیت ہیں کون جن سے محبت کرنی ہے؟ یہ بات توجہ طلب ہے. آج اس دور کے اندر ناصبیت بھی بڑے عروج میں رافضیت بھی بڑے عروج میں. کوئی اہل بیت کے کچھ مخصوص حصے ہی تلوار لیتے
کچھ کاٹ کے ادھر مخصوص سے مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مکمل اہل بیت کو مانتے ہیں۔ گج بج کے کہ سبحان اللہ، جو مکمل مانتا ہے بھائی مکمل اہل بیت۔ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی برکت الرسول فی الہند، آپ نے اپنی کتاب اشرف الجماعت کے اندر لکھا اہل بیت تین ہیں۔ اہل بیت کتنے ہیں؟ تین۔ جب بولا جاتا ہے اہل بیت کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت پاک ہیں، اہل بیت صاحبان طہارت ہے، اہل بیت صاحبان تقویٰ ہے، اہل بیت صاحبان مقام ہے۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں کتنی ہستیاں مراد ہیں؟ بولیے بھائی تین۔ یہ پیغام لے جائے آج کے درس میں۔ اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ تین۔ تین پہ ذرا زور سے بولیے نا، تین کتنے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جو ہے وہ تین سے چڑھتے ہیں۔ بولا بھائی صلاح صاحب، بولا بھائی صلاح صاحب، ہم کہتے ہیں ہم تین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ تین۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ اہل بیت نسب، میں وضاحت کروں گا۔ دوسری ہے اہل بیت سکنا، تیسری ہے اہل بیت ولادت۔ میں نے تین نام لیے، اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا، اہل بیت ولادت۔ نسب سے مراد ہے میرے حضور کا شجرہ، میرے حضور کے آباء و اجداد، میرے حضور کے آباء و اجداد وہ بھی پاک ہیں، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی ایک تو قرآن کی آیت ہے، دوسرا حضور نے فرمایا خیر قرونی، نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ علامہ مولانا سلامت رضا مدنی صاحب خطیب اعظم اور جتنے بھی جملہ مہمانان گرامی ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت اللہ نے انجوائے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہل بیت رسالت، ہر صحابی نبی، تھوڑا ہے اہل بیت نسب، میرے حضور کا موجودہ وہ پاکیزہ، کیونکہ حضور نے جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے ارشاد فرمایا بِعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قَرْنِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ لَا أَزَالُ أُنْكِرُ مِنْ أَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ إِلَىٰ عَامِ الطَّاهِرَاتِ۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں، اگر میں ترجمہ کرنے لگ جاؤں تو ٹائم کا بھی لگ جائے گا۔ خیر قرونی آگے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل نے آ کے مجھے خبر دی کلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ فرمایا لما ذکر من اخلاق الکریمہ الہ عام الطاہرات، فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے بابا جناب عبداللہ تک جتنے پاپوں کی پشتوں سے میں مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا ہوں آیا، اور سارے پاپ بھی پاک تھے، سارے مائیں بھی پاک، سارے باپ بھی پاک ہیں، ساری مائیں بھی پاک ہیں، قربان جائیں۔ آگے حضور نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ بن والد اسماعیل واصطفیٰ من کنانہ قریشا واصطفانی من قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں اللہ نے مصطفیٰ کو
پاک. سارا شجرہ کیا ہے؟ پاک. یہ ہے اہل بیت نسب. دوسرے اہل بیت سکنا. سکنا کہتے ہیں گھر والیاں. میرے حضور کی ازواج بیویاں وہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت. قرآن پاک کے 22ویں سپارے کے اس رقوع میں یہ آیت بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا سارا رقوع سیاق و سباق پڑھے نا اللہ نے کسی اور کا ذکر ہی نہیں کیا. ذکر کیا تو مصطفیٰ کی بیویوں کا ذکر کیا. ذکر کیا حضور کی. بولیے بولیے حضور کی. یہ رقوع شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہاں سے رقوع شروع ہوتا ہے. بیویوں کا ذکر کرتے 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 رقوع ختم کس پہ ہوتا ہے؟ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن. سبحان اللہ فرما دیں. اس سورہ رقوع میں بیویوں کا ذکر ہے, ازواج کا ذکر ہے, کسی اور ہستی کا ذکر نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اس آیت کے کنٹیکسٹ میں فرمایا کہ سنو اے نبی کی بیویوں, نبی کی گھر والیوں, اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک فرمائے. خود حضرت ام المومنین سیدہ کی بطاہرہ علی رحمۃ اللہ کی ساجدہ سیدہ صدیقہ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہم وہ اہل بیت. مسند ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے کسی نے صدقہ بھیجا, حضرت ام المومنین کو صدقہ بھیجا. اللہ اکبر. جب وہ صدقہ کا گوشت آیا نا تو آپ نے فرمایا انا آل محمد. وجہ فرمایا انا آل محمد لا تحلوا لنا الصدقہ. آل محمد کی آل ہے, ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. خود حضور نے اپنی بیوی کو اہل بیت فرمایا. بخاری شریف واقعہ یہ نکاح میں واقعہ یہ بڑا لمبا تھوڑا واقعہ اشارہ کر رہا ہوں. جب کچھ بدبختوں نے حضرت ام المومنین پہ الزام لگایا, نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے. یہ وحی کے اترنے سے پہلے کی بات ہے. یہاں تو کچھ لوگ بکا کرتے ہیں نا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین پاک ہے کہ نہیں پاک ہے. پوچھتے رہے جب کہ بخاری کی حدیث ہے حضور وحی اترنے سے پہلے منبر پہ جلوہ گر ہوئے اور فرمایا فاللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اتے کعبہ کی قسم میں محمد جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے, میری بیوی صاف ہے. کو کیا کہا اہل بیت؟ کیا فرمایا بھائی؟ اہل بیت. تو اہل بیت ہو گئے نسب, حضور کا شجرہ وہ بھی پاک. بس اہل بیت سکنا میرے حضور کی ازواج وہ بھی پاک. ایک ہے اہل بیت ولادت, بعض پہ کہتے ہیں اہل بیت اضافی, یعنی وہ جو حضور نے اپنے اختیار سے جن کو اہل بیت فرما دیا. اور وہ کون سے ہیں؟ قربان جائیں. حضرت ام المومنین آپ جو حدیث نکالنے کے پیچھے صحابی ہوگا, پیچھے ام المومنین ہوں گے. آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ لڑائیاں تھی. حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ کے بعد آہدہ نے کہ رب نبی رافع صاحبہ فقیہہ محفوظہ آپ بیان کرتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداۃ علیہ بالکل مراحل من شعر اسود. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, سبحان اللہ فرما دیں, سبحان اللہ. علیہ بالکل مراحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخل معه ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علي. فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام صبح آپ نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی میرے حضور نے اور منقش. آپ جلوہ کرتے کہ اتنے میں حسن آئے. وہ دوڑے ہوئے آئے تو حضور نے چادر کے نیچے لے لیا. امام حسین آئے, حضور نے انہیں بھی چادر کے نیچے لے لیا. سیدہ مخدومہ کائنات آئی, انہوں نے انہیں بھی چادر میں لے لیا. مولا کائنات آئے, انہیں بھی چادر میں لے لیا. یہ کتنی ہستیاں تھی چادر میں؟ بولیے بھائی, 4-5 میں مصطفیٰ. اب حضور نے بڑی تطہیر والی آئی کہ اللہ یہی ارادہ کرتا ہے نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں خود پاک صاف فرما. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے.
حضرت ام سلمہ یہ دوسری زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرماتی ہے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہوئی میرے گھر میں آئی ہوئی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے بلایا یہ چاروں ہستیاں حضور نے چادر کے نیچے دیا اور کیا کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہ اللہ یہ ہے میرے گھر والے فطاہرہم انہیں پاک کر دے فآلہ عنہم الرجس ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے ان کے لیے صدقہ کیا ہے حرام ہے ان کا بھی صدقہ بولی کے صدقہ حرام ہے یہ اہل بیت کتنے اہل بیت ہو گئے بھائی 3 اہل بیت نسب میرے حضور کی ابا و اجداد دوسرے اہل بیت سکنا میرے حضور کی بیوی ہیں تیسرے ہیں اہل بیت ولادت اور وہ کون ہے حضور کی آل اولاد سیدہ کائنات حضور کے بیٹے حضور کی بیٹیاں حضور کے نواسے میرے حضور کی نواز کیا یہ اہل بیت جن کے بارے میں آ کے کریم جانے دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے بارے میں فرمایا آخری حدیث پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں حضور نے فرمایا من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ جس نے مجھ سے محبت کی میرے حسن سے محبت کی میرے حسین سے محبت کی ان کے بابا علی مرتضیٰ سے محبت کی ان کی والدہ سے یہ باقاعدہ سے عقیدت رکھی 5 تن کتنے تن 5 تن فرمایا جس سے ہم 5 سے محبت کی کانا مائی فی درجۃ یوم القیامہ جنت میں میں مصطفیٰ کی جگہ ہوگا ہم 5 سے پیار کرنے والا بھی نہیں ہوگا شریف کی حدیث پاک ہے اس کی وضاحت کرتا چلو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کے درجے میں حضور کے سب سے اونچا درجے میرے آقا کا درجہ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ آپ تو پڑھتے رہتے ہیں حضرت اللہ اعلیٰ مرکز اہل سنت میں آنے والے سارے مل کے حضرت اللہ اعلیٰ ہمارا نبی حضرت اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار وہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار بولیے ابھی سارے جس عقیدہ سب سے اونچے میرے آقا کا درجہ وہ بازو کھڑا کرے نا ماشاءاللہ ساروں کا عقیدہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا جو عالم کا دولہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھو گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ان کے کونے میں نہیں ہوں گی جاتا جداروں کا آقا کل سے انبیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی اشرف الانبیاء ہے ہمارا نبی اور جس وقت بھی ان کی کچہری میں ہے تو نے دیکھا سنا ہمارا نبی سب نبی آسمانوں ہی پر رہ گئے سب نبی آسمانوں ہی پر رہ گئے اب سے آسم پہ پہنچا یا تو آپ کا کریم جانے دعا وسلم کے درجے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن حضور نے فرمایا جو ہم 5 سے محبت کرے گا میرے ساتھ ہی جنت میں تو یہ کیسے ہمارے علماء نے اس کی تدبیر کی اس کی شرح کی ہے فرمایا یوں سمجھ لیں جیسے بادشاہ اپنی کوٹھی اور بلڈنگ اور محل میں رہتے ہیں بادشاہی کی حیثیت سے وہیں نوکر بھی رہتے ہیں نوکروں کی حیثیت سے بس قیامت کے دن حضور اپنے درجے میں ہوں گے سید الانبیاء کی حیثیت سے ہم ہوں گے حضور کے نوکر ہونے کے اللہ تعالی ہماری یہ نوکری قبول فرمائے آمین بجائے نبی